اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. میری پیاری بہنوں، آج ہم آیت نمبر 14 کریں گے سورہ آل عمران کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینا، خوبصورت بنا دی گئی. زا یا نون سے ہے اس کا روٹ لیٹر، ٹھیک ہے. خوبصورت بنا دی گئی. للناسی، لی واسطے، الناسی لوگوں کے. اور الناس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ 3 روٹ لیٹرز ہیں اس کے، نون واو سین. نوز کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر ہلنا جلنا، حرکت کرتا رہتا ہے انسان، اس لیے انسان کو انسان کہتے ہیں. پھر نون سین یا، نسی کس کو کہتے ہیں؟ بھولنے کو. انسان بھولتا ہے، غم آتا ہے تو بھول جاتا ہے، خوشی آتی ہے تو بھول جاتا ہے، ویسے کوئی باتیں بھولتا ہے، یعنی اس کی خصلت میں ہے بھولنا. اور پھر یہ انس سے بھی ہے، حمزہ نون سین، یعنی محبت کرتا ہے، محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا. تو للناسی، اور الناس کی واحد انسان ہے. تو خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حب محبت، ہا بابا اس کا روٹ لیٹر ہے. الشہواتی خواہشات کی محبت اس کے لیے خوبصورت بنا دی گئی. شہوات شہوت ان کی جمع ہے، اور شین ہا واو اس کا روٹ لیٹر ہے. شہوا کہتے ہیں شدید خواہش کو، ٹھیک ہے نا. اب کون سی خواہشات کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے؟ من النسائی، عورتوں میں سے. النساء کا واحد اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، امراتن ہوتا ہے. ایک عورت کو امراتن کہتے ہیں اور زیادہ عورتوں کو النساء کہتے ہیں، ٹھیک ہے. والبنینا، اور بیٹوں میں سے، یعنی اس کی محبت بھی دلوں کے اندر ڈال دی گئی ہے. بنین کا روٹ لیٹر حمزہ بانون، ابن ہے اور ابن واحد بھی ہے بنین کی. والقناطیری، اور خزانے سے، قاف نون طا را اس کا روٹ لیٹر ہے. یہ رباعی ہے، یعنی اس کے روٹ لیٹرز 4 ہیں. ابھی تک ہمیشہ جب میں روٹ لیٹرز بولتی ہوں تو موسٹلی کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہے نا. لیکن کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے روٹ لیٹرز 4 ہوتے ہیں. سو قاف نون طا را اس کا روٹ لیٹر ہے. اور قناطیر کہتے ہیں، قنطرہ کی اس کی واحد ہے خزانے سے. المقنطرتی، جو اکٹھے کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے. قاف نون طا را. کس خزانے وہ کون سے ہیں جو اکٹھے کیے گئے ہوں؟ من الذهب، سونے میں سے. ذالحبا سونے کو کہتے ہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں. اور ذہبا ویسے اگر فعل دیکھیں نا ورڈ کو، تو ذہبا کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا. ویسے سونا بھی چلا ہی جاتا ہے نا، ہاتھ سے تو چلا ہی جاتا ہے. یعنی ڈھیر بھی اکٹھے کیے ہوں اور یا تو کوئی لے جاتا ہے، یا کسی کو وراثت میں مل جاتے ہیں، یا بندہ ادھر ہی چھوڑ کے اگلے جہان میں رخصت ہو جاتا ہے. یہ ویسے ہی میں سائیڈ نوٹ کے طور پر کہہ رہی ہوں، ورنہ اس کا مطلب ہے سونا. من الذهب، سونے میں سے. والفضة، فا ضاد اس کا روٹ لیٹر ہے. اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں. تو خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت ان خواہشات کی. کون سی خواہشات؟ عورتیں اور بیٹے اور خزانوں کے ڈھیر، سونے کے اور چاندی کے. اور کس چیز کی خوبصورت محبت ان کے دل کے اندر ہے؟ والخیلی، اور گھوڑے میں سے. خا یا لام، خیل کہتے ہیں تیز بھاگنے والا جو گھوڑا ہوتا ہے نا. المسومتی، لیکن وہ گھوڑا بھی کیا ہو؟ نشان زدہ، یعنی نشان لگا ہوا، یعنی برانڈ نیم جس طرح آپ کہتے ہیں نا، اس کی بریڈ بہت اچھی ہو. والانعام، اور مویشیوں میں سے یعنی جانوروں میں سے. والحرث، اور کھیتی میں سے. انعام نون عین میم اس کا روٹ لیٹر ہے، اور حرف کا تو آپ کو نظر آ رہا ہے ہارا تا.
کھیتی. ذالکا یہ یعنی یہ سب چیزیں جن کی محبت، جن خواہشات کی محبت دلوں کے اندر خوبصورت بنا دی گئی ہے، ذالکا یہ سب کی سب چیزیں متاع سامان ہے. میم تا عین اس کا روٹ لیٹر ہے، اور متاع کہتے ہیں وقتی فائدے کی چیز، وقتی ضرورت کی چیز. جیسے ہمیشہ میں مثال دیتی ہوں کہ جو برتن دھونے کا اسپنج ہوتا ہے نا، وہ متاع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی لفظ عربی کا سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ فصحا عربی بولنے والے قبیلے کی طرف چلے جاتے تھے، وہ ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کو اس میں سے کلو مل جاتی تھی. تو جب ایک دفعہ وہ گئے ایک گاؤں میں اور ایک لڑکی برتن دھو رہی تھی، تو بکری نے کیا کیا، جس کپڑے سے یا جس چیز سے وہ برتن دھو رہی تھی وہ منہ میں اٹھا کے تو بھاگ گئی. تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ او بکری، یہ تو میری متاع ہے. تو انہوں نے کہا او متاع کا مطلب یہ ہے ضرورت کی چیز جو ٹیمپریری ہو، جو تھوڑے سے فائدے کی ہو. یعنی اب اگر یہ گندا ہو جائے گا کپڑا یا اسپنج گندا ہو جائے گا تو اٹھا کے پھینک دیں گے. اس کی محبت ایسی نہیں ہوگی کہ آپ اس کے ڈھیر کے ڈھیر لگا کے رکھیں گے کہ ان سے تو مجھے بڑی محبت ہے، چاہے یہ گندا بھی ہو جائے اس کو میں نے پاس رکھنا. نہیں، ایسی ضرورت کی چیز جس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ متاع کا کیا مطلب ہے تو پھر دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے. تو ذالکا یہ متاع سامان ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا. الحیات کا روٹ لیٹر ہے یا اور دنیا کا روٹ لیٹر ہے دال نون واو. دنو کہتے ہیں قریب کی چیز کو، تو دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ہمارے قریب ہے. اور دنو کہتے ہیں کمتر چیز کو، دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کمتر ہے، بہت تھوڑے عرصے کی ہے، بہت بے وفا ہے، اور اس کے اوپر بھروسہ بھی انسان نہیں کر سکتا. یہ ایسی چیز ہے. تو واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس. عندہ جو ہے نا یہ آپ کو جگہ بتاتا ہے، ظرف مکان اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ ورڈ جو آپ کو جگہ بتائے. تو پاس کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. حسن اچھا، حاسنون المآب. مآب کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ حمزہ واو با، یعنی اوب کا مطلب ہے، جیسے اواب بھی ہے نا وہ بھی اسی سے کہ لوٹنا، پلٹنا، پلٹنے کی جگہ. ٹھیک، چلیں اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ خوبصورت بنا دی گئی ہے، یعنی انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی ایک چاہت رکھ دی گئی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی چاہتیں تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں، ان کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اتنی چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ان کو کیا چیز پرائیورٹی پہ چاہیے اور کیا چیز کم پرائیورٹی والی ہے. تو یہ ڈال دی گئی ہے دلوں کے اندر محبت، اور یہ چاہتیں، یہ خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں؟ عورتوں کی. یعنی بیوی بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی بریلینٹ ہو، بہت ہی اچھی ہو، اور اپنی بیوی کتنی بھی اچھی ہو پھر بھی اس سے بہتر کی نظر تلاش میں رہتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے نا کہ آنکھیں نیچی رکھیں. تو عورتوں میں سے والبنین، اور بہت ہی بیٹوں کی چاہت ہوتی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی کہے نا نو جی نو، کوئی چاہت نہیں، آج کل بیٹیاں بھی بیٹوں جیسی ہیں یا کچھ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آدمی بات کرتے ہیں، جب ان کے بچے، او جی میرا بیٹا تو اس یونیورسٹی میں ہے، میرا بیٹا تو یہ ڈاکٹر کر رہا ہے، یہ والا کورس کر رہا ہے، اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو اپنے بیٹوں پہ فخر کرتے ہیں. اس وقت ہم مقابلہ نہیں کر رہے عورتوں اور مردوں کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. او جی آپ قرآن کے بیچ میں بھی مردوں کو لے آئیں گے اور مردوں کو بڑا کر دیں گے. نہ، ایک بات ایکسپلین کی جا رہی ہے. عورتوں کا درجہ ہمیں پتہ ہے. یقین کریں اتنا عجیب سا لگتا ہے کہ ہر دفعہ جب عورت یا مرد کی بات آتی ہے تو یہ بات ایکسپلین کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گمان بھی اچھا نہیں رہا، نعوذ باللہ. کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات ہمیں کہی ہے تو اس میں حکمت ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیلڈز عورتوں کو دی ہیں اور جو فیلڈز آدمیوں کو دی ہیں وہ ان کی فزیکل ابیلٹیز کے اور ان کی مینٹل ابیلٹیز کے مطابق دی ہیں، اور ان کو وہ میدان دی ہیں جن میں وہ پاس ہو سکتے ہیں، جن میں وہ ایکسیل کر سکتے ہیں، جن میں ان کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا.
ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں نہیں، اگر ویسٹرن سوسائٹی نے ہمیں کوئی سلوگن دے دیا نا، ایکویلٹی بٹوین مین اینڈ وومن، ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایکویلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا لاؤ رکھو ایکویلٹی کرتے ہیں کہ آؤ تم بھی عورتیں بھی باہر بھی کام کرو. اور ظاہر ہے گھر جا کے آدمی تو کوئی کام نہیں کرتا، تو عورتوں سے ڈبل کام کروانے لگے. یہ ایک ایکویلٹی ملی ہے عورتوں کو. اگر عورتیں اس چیز پر جم جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا تھا کام، ہم وہ پوری تسلی کے ساتھ کریں، اور آدمیوں کا کام ہے باہر کمانا، ہم دو کام کیوں کریں؟ وہ کریں نا باہر کے کام، ہماری ذمہ داری اٹھائیں، ہم گھر کو صاف ستھرا کریں، سنبھالیں، ہم پڑھائیاں کریں، ہم قرآن پڑھیں، ہم دنیا کی پڑھائیاں بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. ان کو گھر میں ایکسٹرا باہر جو ٹیوشن کے لیے بھیجنی ہے گھر میں کیوں نہ ان کو پڑھائیں، کیونکہ آپ جس بے چینی کے ساتھ اور بے قراری کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ ان بچوں کو پڑھائیں گے، دوسرا تو آپ سے کتنے پیسے لے لے گا اور وہ کام کرے گا. تو کیوں نہ آپ وہ کام خود کریں، اپنے بچوں کی تربیت خود کریں. لیکن یہ ویسٹرن سوسائٹیز نے کیا کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے عورت کو جو ہے رگڑ کے رکھ دیا ہے، عورت کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جس کو وہ استعمال نہیں کر رہے، اس کو ابیوز کرتے ہیں، اس کی اپیئرنس کو. ہر ایڈ میں اس کو کپڑے تھوڑے پہنا کے لا دیتے ہیں تاکہ ان کی چیز بک جائے. کیا عورت اس کے لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ چیزوں کو بکوائے؟ سو میری پیاری بہنوں، ویسٹرن سوسائٹی فیل ہو چکی ہے، ان کے سلوگنز فیل ہو چکے ہیں. وہ خود اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے کے قابل نہیں رہے. ان کی فیملی ٹوٹ چکی ہے، ان کا سسٹم آف فیملی ٹوٹ چکا ہے، ان کی سوسائٹی بکھر چکی ہے. اب ان لوگوں کو فالو کرنا یا ان کے سلوگنز کو لے کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنا یا اپنے دین پر شک کرنا یا اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرنا جائز نہیں ہے. سوچ بھی نہیں سکتا انسان. آپ دیکھیں نا کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تو وہ کیسے فیل ہوئے ہیں. ان کے بوڑھے اولڈ ہومز میں رہتے ہیں اور وہیں پہ مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں. ان کو صرف پیسے وہ جو انہوں نے ساری زندگی کمائے ہوتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں. بچوں کو ان کی کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کتنے سال ان سے ملاقات نہیں کرتے. اور ان کے اپنے بچے جب 16 سال کے ہوتے ہیں تو وہ کک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ باہر نکلو گھر سے اور جا کے کماؤ اور کھاؤ، ہمارے سر پہ نہ بیٹھو، چاہے وہ کس گند میں جا کے گر جاتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ہمارا فیملی سسٹم تو بچوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور بڑوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، بوڑھوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اور عورتوں کی حفاظت پہ تو پورے قرآن کے بیچ میں اتنی زیادہ باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا درجہ ماں کی صورت میں 3 درجہ بلند کیا ہے آدمیوں سے. تو ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں اپنے دین کے اوپر؟ تو سبحان اللہ کہ یہ بات ہم نے ضرور سوچنی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کی بات کرتے ہیں قرآن میں تو ہمیشہ اچھا گمان رکھ کے سنا کریں کہ بیٹوں میں بچے بھی آ سکتے ہیں، والبنینا بچے بھی آ سکتے ہیں، لیکن بیٹوں کی محبت یہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ثابت شدہ چیز ہے. چاہے ہم بیٹیوں سے کتنی بھی محبت کرتے ہیں، کتنا بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، کتنی بھی ان کی عزت کرتے ہیں، کتنی بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب لوگ بات کرتے ہیں تو پھر اپنے کس پہ فخر کرتے ہیں؟ موسٹلی بیٹوں پہ کرتے ہیں. یہ ایک جنرل بات کی جا رہی ہے جو سوسائٹی کے بیچ میں عام ہوتی ہے. اس میں مقابلہ بازی نہیں کی جا رہی یا ہم عورتوں کو نیچا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خواہش ایک دل کے اندر ہوتی ہے انسان کے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور ڈھیر جو سونے کے اور چاندی کے، یعنی جتنا بھی سونا چاندی ہو جائے نا انسان اور کی طلب رکھتا ہے، اور کی طلب رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ بینک بیلنسز کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے اور انویسٹ کر لوں اور زیادہ. جو ملینر ہیں وہ بلینر بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو بلینر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. جن کے پاس ایک گھر ہے وہ ایک اور گھر لینے کی کوشش کریں، جن کے پاس 2 ہے وہ 4 لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سونے چاندی کے ڈھیروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں جو آپ کے خزانے ہیں یا جو آپ کی مالیت جو آپ کے پاس ہے، اس ڈھیر کی محبت دلوں کے اندر ایسی ہے کہ اس سے تسلی نہیں ہوتی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب انسان نے مرنا ہے تو کیا وہ سارا ڈھیر جو اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے سونے چاندی کا، کیا وہ اس کو استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ اس کو کنزیوم کرتا ہے؟ کیا وہ اس کو قبر میں ساتھ لے کے جا سکتا ہے؟ جتنا بھی ڈھیر اکٹھا کر لیں ادھر پڑے کا پڑا رہ جانا ہے.
وہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا. نہ ہم 4 گھر بنا لیں اور ہر گھر کے 20 کمرے بھی ہوں تو کیا سارے کمروں میں ہم اپنے جسم کا ایک ٹکڑا رکھ کے ان کو انجوائے کریں گے؟ ایک ہی کمرے میں لیٹ سکتے ہیں نا, ایک ہی بیڈ کے اوپر لیٹ سکتے ہیں, ایک وقت کا کھانا ہی کھا سکتے ہیں کہ 10 سالوں کا کھانا ایک وقت میں کھا سکتے ہیں. ذرا آپ سوچیں نا, یہ جو چاہت ہوتی ہے نا, یہ جو چیزوں کی محبت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے کہ ڈال تو دی ہے, لیکن یہی ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم ان کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, کیسے ایک لمٹ کے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کے اندر ان چیزوں کی محبت ہوگی, لیکن آپ نے ان کو کیسے لمٹ کے اندر رکھنا ہے. اور کس چیز کی چاہت ہوتی ہے؟ والخیل المسومۃ, اور نشان زدہ گھوڑے. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو سب کو گھوڑے سمجھ آتے, تو آج ہمارے گھوڑے کون سے ہیں؟ کیا ہم سواری کے لیے گھوڑے یوز کرتے ہیں؟ نہیں, ہم گاڑیاں یوز کرتے ہیں. اور لوگ کتنا فخر کرتے ہیں اپنی فراری کے اوپر, اپنی آؤڈی کے اوپر, اپنی لیمبورگینی کے اوپر, یعنی گاڑیاں بھی ساری برانڈز والی ان کے نام لے لے کر لوگ کتنا. تو کوئی بھی سواری جو فخر والی ہو. اور والانعامی, اور مویشی, یعنی لائف سٹاک کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے. جیسے کوئی بھی اس وقت کوئی بھی ذریعہ معاش ہو تو وہ والحرث, اور کھیتیاں, یعنی آپ کی پوزیشن, آپ کی پراپرٹی, آپ کی یہ بھی ذریعہ معاش ہی ہوتی ہے, کھیتیاں بھی. تو یہ سب کی سب چیزیں ہیں, دلوں کے اندر اس کی محبت ہے, ایک لمٹ تک ان کی محبت جائز ہے, اجازت دی گئی ہے, جب رکھ دی گئی ہے تو جائز بھی ہے نا, لیکن اس کو ہی اپنا گول اور فوکس نہیں بنانا اور آخرت کو اگنور نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, کہ یہ دنیا کی متاع ہے. دنیا اب کیسے جاتی ہے آپ مجھے بتائیں. آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا اوہ وہ فوت ہو گئے, آپ کہتے ہیں کیسے فوت ہو گئے؟ وہ تو بہت صحت مند تندرست تھے, وہ جوان بھی تھے, وہ ڈائٹ بھی بہت اچھی لیتے تھے, ان کو تو کوئی فکریں بھی نہیں تھیں. تو یہ ہے دنیا کہ ایک سیکنڈ میں ہاتھ سے جاتی ہے اور یہ نہیں پتہ چلنے دیتی کہ وہ ہمارے سر پہ موت کھڑی ہوئی ہے اور جو ہے نا ہم جانے لگے ہیں اس دنیا میں. سب کچھ اپنا سونا, زیور, یہ خیل, یہ ذہب, یہ فضہ, انعام, ہر سب کچھ پیچھے رہ جانا ہے. اور ایک سیکنڈ کے اندر نہ ایک گھڑی کو روکیں گے, نہ ایک گھڑی زیادہ ہوگی, واپس جانا ہوگا. جیسے خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فوت ہوئیں اور انہوں نے اپنی فرینڈ کو فون کیا, میں بس پہنچنے لگی ہوں, بس میں نیچے جا رہی ہوں اور میں آتی ہوں. اور وہ اپنی میک اپ کر چکی تھیں, اپنا بال سیٹ کر چکی تھیں, اور جیسے نیچے آئی ہیں سیڑھیوں سے اور ڈھیر ہو گئی. اور وہ ان کی سہیلیاں حیران پریشان رہ گئیں کہ اس نے تو ابھی 1-2 منٹ پہلے ہی تو فون کیا ہے کہ میں بالکل تیار ہوں اور میں آ رہی ہوں. یہ اتنی بے وفا ہے زندگی کہ آپ کو پورا دیتی, نہ ٹائم دیتی ہے, نہ کچھ اور چیز اس کے پاس پوری پرفیکٹ چیز نہیں ہے. یہ تھوڑے استعمال کی چیز ہے. دس از ٹو بی یوزڈ, ناٹ ٹو بی لوڈ. یہ اگر ہم کو سمجھ آ جائے نا کہ دنیا میں ہم نے ایسے رہنا ہے. اور بڑی مثال خوبصورت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا, یہ ایسے ہے جیسے آپ کی زندگی بوٹ سمجھ لیں اور یہ پانی جو ہے یہ دنیا سمجھ لیں. اب بوٹ پانی میں ہی چلتی ہے نا, زندگی جو ہے ہم نے دنیا میں ہی گزارنی ہے نا, یہ والی جو دنیاوی زندگی ہے. لیکن یہ دنیا کی زندگی, یہ جو پانی ہے, اگر یہ بوٹ کے اندر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر باہر رہے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی چلتی رہتی ہے, زندگی چلتی رہتی ہے, دنیا اپنی جگہ پہ اور زندگی اپنی جگہ پہ چلتی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ پانی کشتی کے اندر آئے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے. اگر دنیا کی محبت اور دنیا ہمارے اندر آ گئی نا تو یہ ہمیں نعوذ باللہ, may اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ us all, ڈبا کے رکھ دے گی. تو پیسہ جو ہے, دنیا جو ہے وہ ہاتھ میں ہونی چاہیے, دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا فائدہ ہے, اس کو استعمال کرنے کی چیز سمجھیں اور اس سے نیکیاں کمانے کی کوشش کریں, اس سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اس سے آخرت کمانے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے کہ ان کی محبت میں ڈوب کر انہی کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر دینا. اب میری پیاری بہنوں, آپ ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں نا ہماری سرونٹس بنائی ہیں، ہماری سروس کے لیے بنائی ہیں، مسخر کی ہیں ہمارے لیے. ہمارے گھر ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں. جیسے آپ نے کبھی دیکھا، اگر آپ ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ فجر کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں نا، اس وقت یہ گورے جو ہیں یہ اپنے کتوں کو لے کر باہر جاتے ہیں، اور کتے کا وہ جو گند ہوتا ہے وہ جا کے اس نے ظاہر اپنا پیٹ خالی کرنا ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں ایک لفافے ہوتے ہیں، اور یہ اس کی گندگی اور اس کے فضلے کو اٹھا کے اس لفافے میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جب بھی گاربیج کین آتا ہے تو اس میں ڈالتے ہیں. یعنی اس کی پوٹی اٹھانا ان کا فرض ہے، یہ کہیں پر پھینک نہیں سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے. تو یہ لفافہ ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اس کی پوٹی کو اٹھا کے اپنے لفافے میں ڈال کے، اور اس کو ایسے ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں. یعنی ہمیں تو الٹیاں آئیں کہ ہم یہ دیکھیں. اب آپ اس مثال سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، ان مخلوقات کو، یہ جیسے کتا ہے، اس کو انسان کو سرو کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ اس کتے کو سرو کر رہا ہے. استغفر اللہ. یعنی انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی. ان کو نہلاتے ہیں، ان کو دھلاتے ہیں، ان کو پاؤڈر لے کر جاتے ہیں، ان کے بال کٹواتے ہیں، ان کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اور انسان مر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اسی مقصد کے لیے رہنے دینا. تو دنیا کے ساتھ بھی ہم نے یہی معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے کہ ہم کو سرو کرے، ہم الٹا اس کو سرو کرنے لگ گئے ہیں. یعنی I hope کہ you understand the example and not get into another conversation کہ جی آپ جانوروں کے حقوق کے خلاف ہیں. استغفر اللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے حقوق بھی ہم کو بتائے ہوئے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ان کو اسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ان کی جگہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ ان کی محبت ہے تو صحیح انسان کے دل میں، لیکن اس محبت کو ریگولیٹ کرنا، اس محبت کو اس کی حدوں تک رکھنا. اور محبت جو ہے نا وہ دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے. محبت پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے اور محبت مذموم بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس کی مذمت کی گئی ہو. جب یہ محبت ان چیزوں سے آپ کو ہو اور آپ ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، سیدھے طریقے سے سچ حق کے راستے کے اوپر خیرات کریں، صدقہ کریں، ان چیزوں سے جنت کمائیں، تو آپ کی محبت پسندیدہ ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو واپس بلایا تھا اور ان کی پیٹھوں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا رحم ہے، یہ فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ان سے محبت کی جاتی. تو اگر یہ ہے تو یہ پسندیدہ محبت ہے. لیکن اگر ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر بھی نعوذ باللہ غالب آ گئی ہے، یعنی نماز کا وقت جا رہا ہے اور کمائی انسان لگا ہوا ہے اور ان چیزوں میں بزی ہے، تو پھر یہ محبت ہو گئی مذموم، یعنی مذمت کی گئی، ڈس لائکڈ. اٹ شوڈنٹ بی دیٹ وے. اور جیسے یہ مثال دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن انسان کہے نہیں، ابھی تو میرے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، ابھی تو میرے بچوں کی شادی ہونی ہے، ابھی تو یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا اگر میں نے یہاں پر لگا دیا. آپ اپنا حج کریں، حج سے فقر جاتا ہے، فقیری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو یعنی ان سب چیزوں کی محبت میں آ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے نہیں کر دینا. ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو گین کر رہا ہے. یہ مختلف راستے ہیں جو آپ ان کو انویسٹ کر کے دنیا اور آخرت کما سکتے ہیں، اور یہی وہ راستے ہیں کہ اگر ان میں گم ہو گئے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک، آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور آخرت میں جنت الفردوس الاعلیٰ. انشاءاللہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو جنت وہی چاہیے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں گے. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت بہت بڑی ہے، سب کی جگہ بن جائے گی. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہائے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم نمازیں ہی تو پڑھتے ہیں نا، ہم زکوٰۃ ہی تو دیتے ہیں، پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے. میری پیاری بہنوں، بالکل نہیں پہنچ سکتے، بالکل اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن دعا قبول ہو سکتی ہے.
محبت، المرء مع من احب، تو قیامت کے دن تو بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو کس سے محبت کرتے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں انشاءاللہ باذن اللہ۔ جیسے تڑپ کے دعا مانگیں گے نا ویسے ہی قبول ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور ہمیشہ آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتا ہے۔ دنیا تو بونس ہے نا، ایسے ہی مفت میں مل جاتی ہے۔ اگر آخرت میں سب کچھ انویسٹ کر دیں تو دنیا جو ہے وہ مفت میں مل جاتی ہے۔ ٹھیک میری پیاری بہنوں، چلیں اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی میری سونی شہزادی بہنوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔